جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک تقریباً 63 سال تھی۔ ان 63 سالوں میں سے تقریباً 40 سال جو ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تھی وہ 40 سال کی عمر میں ملی تھی۔ تو پہلے 40 سال جو تھے وہ بغیر نبوت ہی گزرے تھے، اس میں اسلام نہیں تھا۔ 40 سے لے کر 63 سال کی جو عمر ہے آگے 23 سال، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پہلے والے 40 سال ہیں، یہ والے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی؟ آپ کس مذہب کو فالو کرتے تھے؟ آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ اور آپ معاملات کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، آپ نے شادیاں بھی کی ہیں، اور آپ عبادت بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، غور و فکر بھی کرتے تھے، تو آپ کس مذہب کی کو فالو کرتے تھے؟ تو یہ ہم دیکھیں گے۔ تو بات کیا ہو رہی ہے پہلے والے 23 سالوں کی، سوری 40 سالوں کی، وہ کیسے تھی؟ تو اس میں دیکھیں کہ وہی بات ہے، خلاصہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے 40 سال ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی بد عقیدگی سے، اور ہر طرح کی اس بات سے جس میں جاہلیت کے والے لوگ جو تھے نا، وہ مشغول تھے۔ فَلَمْ يُعَظِّمْ صَنَمًا قَطْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کی تعظیم نہیں کی۔ وَقَدْ أَقْسَمَ مَوْلَاهُ زَيْدُ بْنُ حارثہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے زید بن حارثہ، آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں، قسم کھا کر فرماتے ہیں، علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما مس صنما، کہ زندگی میں زمانہ جاہلیت میں کبھی بھی کسی بت کو چھوا تک نہیں، حتی اکرمہ اللہ بالوحی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی سے نوازا، یعنی وحی تک 40 سال تک آپ نے کوئی بھی کسی بھی بت کو پوجا نہیں۔ عاش بعیدا عن اقدار الجاہلیت وعاداتها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کی بری رسم و رواج سے بالکل دور تھے۔ عصمہ اللہ حتی من مجالس اللہو التي يقصدها الفتیان، صرف بتوں سے ہی دور نہیں تھے، بلکہ جوانی کے ایام میں، ٹین ایج میں، جو اکثر ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ جس طرح کی لہو و لعب میں پڑے ہوتے ہیں، کھیل کود میں پڑے ہوتے ہیں، ان سیریس ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی بھی اس طرح کی مجالس سے بالکل دور تھے۔ اور بہت سارے واقعات ہیں، کل میں نے ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنایا بھی تھا، یہاں پر ایک اور واقعہ ہے۔ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُسْتَمْسِكًا بِإِرْثِ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسماعیل، تو اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے وہ نبی بننے سے پہلے، نبوت سے پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر تھے۔ فی حجہم ومناکیہم وبیوعہم، جتنے بھی معاملات تھے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ نکاح ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ خرید و فروخت ہو، اس میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو فالو کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک سیمپل کے طور پر ایک ایگزامپل بیان کی ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کی عادات سے دور تھے۔ اب دیکھیں، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حج ہوتا تھا، لیکن وہ حج جو تھا وہ اس طرح نہیں ہوتا تھا جس طرح اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ حج کے اندر ایک سب سے بڑا رکن ہے، وہ ہے وقوف عرفات، عرفات کے میدان میں کچھ دیر کے لیے وقوف کرنا، قیام کرنا، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہوتا ہے۔ جس کا وقوف عرفات فوت ہو جائے، اس کا حج نہیں ہوتا، اور جس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی حج عرفات میں ٹھہرنے کی جگہ مل جائے تو اس کا حج پورا ہو جاتا ہے، یعنی اس کا حج ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ تو زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے جو مشرکین تھے، ان کی یہ عادت تھی کہ سارے کے سارے لوگ جو حج کرنے کے لیے آتے تھے وہ عرفات میں قیام کرتے تھے، لیکن جو قریش کے بڑے سردار تھے وہ مزدلفہ میں قیام کرتے تھے۔ اور مزدلفہ کے اندر قیام کرنا جو ہے نا، وہ اپنی ایک شان سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، پرائیورٹی دیتے تھے کہ ہم باقی لوگوں سے افضل ہیں، تو ہم کیوں جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ رہیں۔ تو باقی سارے کے سارے لوگ کہاں قیام کرتے تھے؟ اس کے اندر، عرفات کے اندر، لیکن جو قریش والے تھے وہ کہاں وقوف کرتے تھے؟ مزدلفہ کے اندر۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
عام لوگوں کے ساتھ عرفات کے اندر ہی قیام کرتے تھے، آپ قریش والوں کے ساتھ مزدلفہ میں قیام نہیں کرتے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے نبی جاہلیت کے دنوں کے اندر بھی قریش کی عادات سے بالکل دور تھے۔ فعن عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کانت قریشن، کہ قریش، ومن دان دینہا، اور جو قریش کے دین پر تھا، یکفون بالمزدلفہ، وہ مزدلفہ کے اندر قیام کرتے تھے، وکانوا یسمون الحمص، اور وہ اس کو حمص کہتے تھے، وَكَانَ سَائِرَ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَات، اور جب، اور جو عرب تھے، باقی سارے عرب جو تھے وہ عرفات کے اندر قیام کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، اور جب اسلام آ گیا، امر اللہ نبیہ ان یأتی عرفات، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ وہ عرفات میں قیام کریں، ثم یقفوا بها ثم یفیضوها، پھر وہیں سے جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عام لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ وَكَانَ أَفْضَلَ قَوْمِهِ مُرُوَّةً، اپنی قوم میں سب سے زیادہ عزت نفس والے تھے، وَأَحْسَنَهُمْ خُلُقًا، اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے تھے، وَأَشَدَّهُمْ حَيَاءً، اور بہت ہی با حیا تھے، وَأَكْثَرَهُمْ حِلْمًا، اور حلم تھا اس کے اندر، وَأَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا، بات کے سب سے زیادہ سچے تھے، وَأَعْظَمَهُمْ أَمَانَةً، اور بہت زیادہ امانت دار تھے، حَتَّى مَا عُرِفَ فِي قَوْمِهِ إِلَّا بِالْأَمِينِ، یہاں تک کہ آپ کی قوم والے آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ وَكَانَ كَمَا وَصَفَتْهُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور آپ بالکل ویسے ہی تھے جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے بارے میں کہا۔ کیا فرمایا؟ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، بے شک آپ جو ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رشتہ داری کو جوڑ کے رکھتے ہیں، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، اور سچی بات کہتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جو چیزیں لوگوں کو چاہیے ہوتی تھی، ان کی ضروریات ہوتی تھی، اس کو پورا کرنے میں لگتے تھے، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور مہمان نوازی کرتے تھے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور سچی باتوں میں لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے، مدد کرتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ اچھا جی۔ اس کے بعد اب آخر میں جو اس کتاب کی سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے کہ جب ایک لیسن ختم ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے کیا، ایز اے مسلم مجھے اور آپ کو جو ہے نا وہ کیا ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں سبق کے شروع میں ہم نے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے شروع کے ایام میں بکریاں چراتے تھے اور پھر تجارت کرتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک سبق کیا ملتا ہے کہ جو لوگ بھی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں یا دین کا کام نہیں بھی کر رہے، ان کو چاہیے کہ اپنی ہاتھ کی کمائی سے کہیں۔ المؤمن یعمل بجہدہ، مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے۔ ولا ينتظر حسنات الناس، اور لوگوں کے احسانات کا انتظار نہیں کرتا۔ ولا يأنف من عمل مباح، کوئی بھی کام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کو کرنے میں شرم اور عار محسوس نہیں کرتے۔ فالانبیاء علیہم السلام، کیونکہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ معزز لوگ کون تھے؟ انبیاء علیہم السلام تھے، انہوں نے بھی بکریاں چرائیں۔ ولم یجلسوا متواکلین عالۃ علی غیرہم، اور دیکھیں آج کے دنوں میں اب اگزامپل پتہ نہیں کیسی ہے، دیکھیں جو پیر ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں نا، ان کے جو مریدین ہوتے ہیں وہ ان کو کھلاتے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام بھی یہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ ہمیں ایک لیسن دیا کہ بھائی مومن جیسا بھی ہوتا ہے دوسروں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ کوئی بھی کام اسے مل جائے وہ کر لیتا ہے۔ دوسرا جو لیسن ہمیں ملتا ہے وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ دین کا کام کرتے ہیں، جو کہ دعوت کا کام کرتے ہیں کسی بھی طریقے میں، چاہے وہ بیانات سے ہے، چاہے وہ لکھ کر ہے، جیسا بھی، اگر آپ دین کی دعوت دینے مشغول ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنا کما کر دین پر لگائیں، نہ کہ لوگوں سے آنے کی توجہ کریں۔ اب اللہ کے نبی دین کا کام کرتے تھے لیکن کیا ساتھ میں کماتے بھی تھے۔ وَلِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِأَن يَقُولَ لِأُمَّتِهِ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم فرمایا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ میں جو دین کا جو کام کر رہا ہوں، میں تمہیں جو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، اس کے بدلے میں کوئی آپ سے اجر نہیں چاہتا، کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ تو عالمین کے لیے نصیحت کی بات ہے۔ تو جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ خود محنت سے کمائیں، دوسروں سے انتظار نہ کریں۔ تیسرا فائدہ جو ہمیں یہاں اس سبق سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رعی الاغنام یورث التواضع،
کہ بکریاں چرانا یہ تواضع پیدا کرتا ہے. جو بکریاں چراتا ہے نا وہ کبھی بھی سینہ چوڑا کر کے یہ نہیں کہے گا میں بکریاں چراتا ہوں، میں ایسا ہوں. وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی میں بکریاں چراتا ہوں. تو بکریاں چرانا تواضع پیدا کرتا ہے. والمتواضع قریب من الناس، اور جو شخص تواضع رکھتا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. وہ قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے. وَأَجْدِرُ بِحَمْلِ رِسَالَتِهِ وَمُهِمَّةُ الدَّعْوَةِ، اور وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے. اگلا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ الدین والخلق اساس اختیار احد الزوجین لصاحبہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کی تو اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ جب بھی شادی کی جائے اور اپنے شریک حیات کو چننے کی باری آئے تو سب سے پہلا سٹینڈرڈ جو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ دین اور اچھے اخلاق دیکھنے چاہیے، نہ کہ خوبصورتی دیکھنی چاہیے اور نہ ہی مال دیکھنا چاہیے، نہ ہی جاب دیکھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خوبصورتی مطلوب نہیں ہے، جاب دیکھنا مطلوب نہیں ہے، مطلوب ہے، لیکن خوبصورتی اور جاب اس کا نمبر بعد میں آتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے نا جو دیکھنی چاہیے نمبر 1 پہ، وہ کیا ہے؟ دین اور خلق دیکھنے چاہیے. اس کے بعد ہاں اگر کوئی دیندار ہے، اخلاق والا ہے، اس کے بعد آ، آ، یعنی خوبصورتی بھی دیکھنی چاہیے، اس کے بعد مال بھی دیکھنا چاہیے، لیکن پہلی چیز کیا ہے؟ وہ دین دیکھنا چاہیے. فقط تزوج صلی اللہ علیہ وسلم من ارملہ تکبر فی السن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت کے ساتھ شادی کی جو کہ بیوہ تھی اور عمر میں 15 سال بڑی تھی. کیوں کی؟ لیکنہا اتصفت بالعفت والشرف، بلکہ وہ عصمت، ان کے اندر عصمت تھی اور عزت دار تھی. وعرفت بین قومها بالطاہرہ، اور اپنی قوم کے ہاں وہ طاہرہ یعنی کہ پاکیزہ کے لقب سے مشہور تھی. فکانت نعم الزوجہ، بہت ہی اچھی بیوی ثابت ہوئی. حتی اصبحت من خیر نساء العالمین بخلقها وحسن تعاملها، یہاں تک کہ دنیا بھر کی تمام عورتوں میں اخلاق اور اچھے تعامل کے اعتبار سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نمبر ہے. اس کے بعد جو اگلا لیسن ہمیں ملتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے ہمیں پیچھے پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے دنوں میں جو اس وقت کمیونٹی کے اندر چیزیں چل رہی تھیں نا اس میں شرکت کی. آپ نے حلف الفضول کے اندر شرکت کی، آپ نے بیت اللہ کی تعمیر میں شرکت کی، اور آپ نے حرب الفجار کے اندر بھی اپنے چچاؤں کا دفاع کرنے کے لیے شرکت کی. تو یہاں سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جو مومن جو ہوتا ہے، وہ مسلم ہوتا ہے نا، وہ صرف اپنی ہی عبادت میں، اپنے ہی ذکر میں، اپنی ہی تلاوت میں نہیں لگا رہتا، بلکہ معاشرے کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو کہ اچھی چیزیں ہیں، جو کہ خیر کی چیزیں ہیں، جو کہ فضیلت کی چیزیں ہیں، اس کے اندر بھی مسلمان کو آگے بڑھنا چاہیے جس طرح اللہ کے نبی بڑھے. اس کے بعد پھر اگلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس طرح حلف الفضول کے اندر کچھ عزت دار لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس یمن سے آئے ہوئے آدمی کی مدد کی، اس کا حق اس کو واپس لے کے دیا. تو اسی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے جب بھی وہ معاشرے کے اندر کوئی ظلم دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور مظلومین کی مدد کرے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلف الفضول کے اندر شرکت کی تھی. اس کے بعد آخری سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ دیکھیں جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو بیت اللہ کی تعمیر میں جو کفار تھے، قریش کے جو کفار تھے، انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں کون سا مال لگائیں گے؟ صرف حلال اور پاکیزہ مال لگائیں گے. حالانکہ وہ ظالم بت پرست تھے، مشرک تھے، لیکن پھر بھی سود اور حرام مال کو سمجھتے تھے. یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں ڈالا ہوا ہے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. تو اسی لیے تو وہ صحیح مطلب غلط طریقے سے کمایا ہوا مال لگانا نہیں چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً یہ ڈالا ہوا ہے. اب انسان سمجھے اس کو نہ سمجھے، لیکن ہر انسان کو پتا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، سود کھانا بری بات ہے، زنا بری بات ہے، شرک بری بات ہے. ہر انسان کو فطرت یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات ڈالی ہوئی. چلیں جی، اس کے بعد ہمارا لیسن نمبر جو ہے نا وہ کون سا ہے؟ 4 ہے. اب اس لیسن نمبر 4 کے اندر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے سب سے پہلی جو ہے وہ نزول الوحی، پہلی وحی جو ہے نا وہ کیسے نازل ہوئی. دیکھیں وحی جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ غار حرا کے اندر نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، یہ پہلی وحی ہے. لیکن اس وحی سے پہلے بھی کچھ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے تھے.
تو وہ پہلے جو واقعات تھے وہ کیا تھے؟ وحی سے پہلے دیکھیں، جو غار حرا میں جو وحی آئی تھی وہ تو پراپر وحی تھی نا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے تو وہ پراپر وحی تھی، لیکن اس وحی سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ کیا تھی؟ وہ سچے خواب تھے. فَكَانَ لَا يَرَى شَيْئًا فِي الْمَنَامِ إِلَّا كَمَا كَانَ رَى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر جو بھی دیکھتے تھے صبح اٹھ کے ویسے ہی ہو جاتا. اور صحیح بخاری کی حدیث بھی آگے آ رہی ہے، تقول ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم، پہلے پہل جب وحی آنا سٹارٹ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کے اندر سچے خواب آیا کرتے تھے. فکان لا یرا رؤیا، تو جو بھی آپ خواب دیکھتے نیند کے اندر، الا جاءت مثل فلک الصبح، تو بالکل ویسے ہی صحیح ثابت ہوتا جیسے کہ خواب کے اندر دیکھتے تھے. تھوڑی دیر آپ کو سچے خواب آتے رہے. ولما بالغ سن الکمال وهي 40 سنہ، جب آپ کامل عمر کو پہنچے جو کہ 40 سال کی ہوتی ہے، جو میچور ایج ہوتی ہے، 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے نا، یہ مچور ایج ہوتی ہے. یعنی انسان یہ اپنی زندگی کے اندر جو کچھ بھی سیکھنا ہوتا ہے، جو کچھ بھی لرن کرنا ہوتا ہے، جو کچھ بھی گین کرنا ہوتا ہے نا، وہ 40 سال تک ہوتی ہے. 40 سال میں اس کی ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، اس کا حافظہ، اس کی پرسنالٹی، اس کی سکلز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. 40 سال کے بعد اب وہ پیچھے کو آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، صحت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو 40 سال کی ایج کے بعد ریورس گیئر لگ جاتا ہے. تو 40 سال جو ہے نا بالکل پیک کی ایج ہوتی ہے. تو اسی میں انبیاء علیہ السلام کو دیا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی. جاءہ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے، وہو فی غار حرا، وہ غار حرا کے اندر تھے، فی یوم الاثنین، پیر کے دن، من شہر رمضان المبارک، رمضان کے مہینے میں. ابھی بھی ہم رمضان کے مہینے میں. تو پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ پیر کے دن، منڈے کو. کون سا مہینہ تھا؟ رمضان المبارک کا یہ مہینہ تھا. وتحدث ام المؤمنین عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جاءہ الملک، کہ فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، جبرائیل آئے، وہو فی غار حرا، غار حرا کے اندر تھے، فقالا، اور فرشتے نے آتے ہی کہا، اقرأ، پڑھیے. قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مطلب مجھے پڑھنا نہیں آتا. قالا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، فاخذنی فغطنی، تو فرشتے نے اللہ کے نبی کو دونوں ہاتھوں سے ایسے گلے سے لگا لیا، جیسے گلے لگاتے ہیں نا کسی کو، جپھی ڈالتے ہیں کسی کو، ایسے. فغطنی، اور مجھے زور سے دبایا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری ساری جان جاتی رہی. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا. فقال، پھر فرمایا، اقرا، پڑھو. قلت، میں نے کہا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فاخذنی وفغطنی الثانیہ، پھر اس نے دوبارہ مجھے سینے سے زور سے لگایا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری ساری قوت اور طاقت جاتی رہی. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا. فقال، اور پھر فرمایا، اقرا، پڑھو. فقلت، میں نے کہا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فاخذنی فغطنی الثالثہ، تو اس فرشتے نے مجھے تیسری مرتبہ زور سے اپنے سینے سے لگایا. ثم ارسلنی، اور پھر کہا، اور پھر چھوڑ دیا. فقال، اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. تو اللہ کے نبی نے یہ ساتھ پڑھا. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر کی طرف آئے، اور اس حال میں کہ آپ شدید ڈرے ہوئے تھے، کانپ رہے تھے. فدخل علی خدیجہ، سیدھے حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا، کائنڈلی اپنے مائک میوٹ کریں پلیز، مائک میوٹ کریں. فقال، اور حضرت خدیجہ سے کہا، زملونی زمبلونی، زملونی، کہ مجھے کوئی چادر، کوئی کمبل میرے اوپر ڈال دو. فقال خدیجہ تھا واخبرها الخبر، تو اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کو ساری وہ کارگزاری سنا دی جو غار حرا کے اندر ہوئی تھی.
اور فرمانے لگے لقد خشیت علی نفسی کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا کہ کہیں میں مر نہ جاؤں. فقالت خدیجہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کلا ایسا نہیں ہو سکتا. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. انک لتصل الرحم آپ رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. وتحمل الکل بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں. وتقری الضیف اور مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق اور لوگوں کی سچ بات میں مدد کرتے ہیں. فن تلقت بھی خدیجہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا. حتی اتت بھی ورقۃ بن نوفل اور ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے. یہ جو ورقہ بن نوفل ہیں یہ ابن امی خدیجہ یہ حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے ان کے کزن تھے. وکان امراء تنصر فی الجاہلیہ اور زمانہ جاہلیت میں یہ عیسائی بن گئے تھے. وَكَانَ يَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ اور جو انجیل بائبل ہے اس کو عبرانی زبان میں جس کو ہم ہبرو لینگویج کہتے ہیں اس میں لکھا کرتے تھے. فقالت لہو خدیجہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اسے کہا یبن امی اے میرے چچا کے بیٹے. مطلب ان کو ان کے پاس اس لیے لے کر آئے نا کہ ان کے پاس کچھ نالج ہوگا نا پرانی کتابوں کا اس وجہ سے لے کر آئے. اسمع من ابن اخیک کہ اپنے اس کزن سے بات سنو کہ یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں. فقال له ورقہ تو ورقہ نے اللہ کے نبی سے کہا ہاں بتاؤ بھائی کیا ہوا. فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی نے ورقہ ابن نوفل کو ساری وہ خبر سنا دی. فقال له ورقہ تو ورقہ ابن نوفل نے اللہ کے نبی سے فرمایا هذا الناموس الذي نزل الله على موسى یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر وہی لے کر آیا کرتا تھا. لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک اللہ اکبر یہ بات سننے والی ہے. تو وہ افسوس کے اندر آ کر کہنے لگے ورقہ اللہ کے نبی سے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی. یہ بات سن کر اللہ کے نبی کو بہت ایک جھٹکا لگا. کیوں جھٹکا لگا کہ ابھی تک تو آپ کی قوم آپ کو صادق اور امین کہتی تھی آپ کے فیصلوں پر خوش ہوتی تھی تو ایسے آدمی کو اپنی قوم والے ہی نکال دیں ایسی کون سی بڑی بات ہو گئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا اوا مخرجیہم کیا میری قوم والے مجھے نکال دیں گے. قال نعم ورقہ تم نے کہا ہاں نکال دیں گے. لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا اودیہ کیونکہ جو کلام آپ کے اوپر نازل ہوا ہے نا اگر جو بھی آدمی اس طرح کا کلام لے کر آتا ہے اس کو تکلیف ضرور دی جاتی ہے. اور یہ بات سچ ہے تمام انبیاء علیہ السلام کو ستایا گیا ہے تنگ کیا گیا ہے. تو آپ کے اوپر بھی وہی بات نازل ہوئی ہے اب آپ اپنی قوم کو اس بات کی طرف بلائیں گے تو آپ کو بھی تکلیفیں ملیں گی. وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا اور اگر مجھے وہ دن ملا جس دن آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکالے گی تو میں آپ کی بہت ہی اچھے سے مدد کروں گا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي اور تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ورقۃ بن نوفل کا انکار ہو گیا. وفتر الوحی اور وحی آنا بند ہو گئی. وتأخر نزولہ وحی آنا بند ہو گئی. اب یہاں پر یہ پہلی وحی کا واقعہ ہے. میرا کوشچن آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سارا واقعہ تفصیل سے سن لیا. جبرائیل علیہ السلام نے کیوں اللہ کے نبی کو 3 دفعہ زور سے گلے سے لگا کر زور سے دبایا یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی جان جاتی رہی. جس کو آنسر آتا ہے وہ کائنڈلی اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہے تاکہ میں اس کو ان میوٹ کروں اور ہم اس کا جواب سن سکیں. کیوں اللہ کے نبی کو جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ زور سے گلے لگا کر چھوڑا اس میں کیا حکمت تھی. جی بنت سعید جی بنت سعید میں آپ کو ان میوٹ کر رہا ہوں چلیں. تاکہ وہی کا بوجھ اٹھا سکیں. وہی کا بوجھ اٹھا سکے. اور کوئی یہی ہے آپ کا اور کسی اور کے پاس کوئی آنسر ہے. ثنا جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تاکہ جو ہے وہ پہلے ہوں ان کو سچے خواب آتے ہیں پھر ان کو تاکہ ان کو بتا سکتے یہ خواب نہیں یہ حقیقت ہے. یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے.
سر آپ نے بتایا تھا پہلے جب کلاس لی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ دیکھیں میں تقریباً 2008 سے 7 سے سیرت پڑھ رہا ہوں۔ کسی بھی کتاب کے اندر مجھے یہ حکمت نہیں ملی کہ کیوں فرشتے نے آ کے، جبرائیل السلام نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ زور سے اتنا گلے سے لگایا کہ آپ کی جان جاتی رہی۔ تو مطلب میں کتاب میں دیکھتا تھا، ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتا تھا، کسی کو بھی اس کی حکمت پتہ نہیں ہوتی تھی، لیکن الا انشاء اللہ کہ ہمارے ایک پروفیسر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کے سامنے میں نے بات رکھی تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ اللہ اکبر، مجھے تقریباً کتنے سال لگے اس بات کو، کہہ لیں آپ تقریباً 10-11 سال ہو گئے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں بغیر تھکے ہوئے، آپ کو بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ بات سن کے۔ دیکھیں اللہ کے نبی جو تھے ان کا معمول یہ تھا کہ وہ غار حرا میں عبادت کے لیے آیا کرتے تھے، اور اپنے گھر سے آتے ہوئے کچھ سامان کھانے پینے کا ساتھ لے کر آتے تھے، اور یہاں پر آ کر دنوں دن، کافی دن، ہفتوں ہفتے آ کر عبادت کیا کرتے تھے اور رہا کرتے تھے۔ تو جب بعض اوقات انسان اس طرح کے معمولات میں کثرت کے ساتھ لگتا ہے نا، تو وہ مینٹلی بھی اس طرح ہو جاتا ہے، اس کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہے نا، میری بات سے آپ ایگری کرتی ہیں نا کہ جب انسان بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، تو اس کو کچھ چیزیں نظر آنا، یہ ہونا وہ ہونا، پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی بھی آ کر بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے تھے۔ تو فرشتے نے آ کر اللہ کے نبی کو گلے سے لگا کر 3 دفعہ اس لیے چھوڑا کہ تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ میں کوئی نفسیاتی طور پر چیز نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ ریئلٹی ہے، واقعی فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ ورنہ اگر فرشتہ ایسا نہ کرتا اور سیدھا اگر آپ کو کلمات دے جاتا، تو آپ یہ سمجھتے کہ پتہ نہیں یہ فرشتہ آیا بھی تھا، نہیں بھی آیا تھا، میری کوئی چھٹی حص تو نہیں ہے، میں اتنی زیادہ عبادت کرتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات آپ؟ تو فرشتے نے آ کر 3 دفعہ جو ہے نا وہ آ کر اللہ کے نبی کو گلے سے لگایا، تاکہ اللہ کے نبی کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ وحی ہی ہے، یہ فرشتہ ہی ہے، یہ کوئی میری اندر کی کوئی روحانی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر فرشتے کو اللہ کے نبی نے پہلی دفعہ اپنی صحیح صورت میں دیکھا تھا کہ آپ کے 600 پر ہیں اور آپ پورے آسمان میں چھائے ہوئے ہیں۔ یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا، لکھ لیں، کسی بھی کتاب میں آپ کو جو ہے نا نہیں ملے گی۔ اچھا جی، اس واقعے کے بعد، یعنی جو پہلی وحی آئی تھی نا، اس کے بعد جو وحی ہے نا کچھ دیر رک گئی۔ بعض علماء کہتے ہیں 1 سال وحی نہیں آئی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ تقریباً 6 ماہ تک وحی نہیں آئی۔ بہرحال 6 ماہ والا قول جو ہے نا یہ زیادہ راجح ہے۔ جب 6 ماہ کے بعد دوبارہ وحی آئی تو اس میں سورۃ المدثر کی آیات اتری تھی۔ ٹھیک ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر فالرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، یہاں تک یہ آیات جو تھی نا نازل ہوئی تھی۔ تو سمجھ رہے ہیں نا بات کو کہ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، پہلی 5 آیات، پھر 6 ماہ تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، 6 مہینے کے بعد سورۃ المدثر کی پہلی آیات نازل ہوئی، جس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اب اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن یہ جو پیغام پہنچانا تھا نا، یہ چپکے چپکے تھا، یہ علل اعلان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ کے نبی نے جب یہ سنی آیات تو اپنے ان لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی جن پر آپ کو اعتماد تھا، اپنی گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے کزنز کو، وغیرہ وغیرہ، تاکہ اہل مکہ ایک نئی چیز سن کے جو ہے نا وہ آپ کے خلاف نہ ہو جائیں۔ تو دعوت کا سب سے پہلا لیول کیا تھا کہ چپ کے دعوت دیتے تھے۔ تو وقد استجاب رسول اللہ نفر من الصادقین، تو کچھ لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وہ کون کون سے لوگ تھے؟ فکانت خدیجۃ اول الناس ایمانا، تو عورتوں اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھی۔ اس کے بعد ثم اسلم علی بن ابی طالب، اس کے بعد آپ کے چچا کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ وہو یومئذ ابن 10 سنین، اور آپ کی جو عمر تھی اس وقت حضرت علی کی 10 سال تھی۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ مِنَ الصِّبْيَانِ، اور بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان حضرت علی لے کر آئے تھے۔ وَأَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ حارثہ، اور زید بن حارثہ ایمان لے کر آئے۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ مِنَ الْمَوَالِي، غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ ایمان لے کر آئے تھے۔
واسلم ابو بکر ابن ابی قحافہ، اور ابو بکر بھی ایمان لے آئے، وہو اول من آمن من رجالی، تو مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان جو ہے نا وہ کون لے کر آئے؟ حضرت ابو بکر لے کر آئے۔ ثم دخل الناس فی الاسلام ارسالا من الرجال، پھر اسلام کے اندر لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے آہستہ 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 آہستہ، حتی فشا ذکر الاسلام بمکہ، یہاں تک کہ اسلام کی تھوڑی سی بات مکہ میں پھیل گئی۔ ظاہری بات ہے جب لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، 2 3 4 5 10 20 40 50، تو اسلام کی بات اب تھوڑی تھوڑی مکہ میں پھیلنے شروع ہو گئی۔ وتحدث به واستمر دعوى السریہ 3 سنوات المشہور، تو اس طرح چھپ چھپ کر جو دعوت دینی تھی وہ کتنے سال جاری رہی؟ 3 سال تک، یعنی نبوت کے پہلے 3 سال تک اللہ کے نبی چھپ چھپ کر دعوت دیتے تھے۔ اس کے بعد علل اعلان دعوت دینا شروع ہوئی 3 سال کے بعد، جب یہ آیات نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ اے نبی جی جس بات کا آپ کو حکم کیا جاتا ہے اس کو کیجئے، اور مشرکین کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو اگنور کیجئے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی جس میں حکم دیا گیا ہے کہ اب آپ علل اعلان دعوت دینا شروع کریں، تو سری دعوت، چھپ کر دعوت دینے کا مرحلہ ختم ہو گیا، اور اب علل اعلان دعوت شروع ہو جائے گی۔ تو کیا کیا پھر؟ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی صعد جبل الصفا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، ونعدا بأعلی صوته، اور بہت ہی اونچی آواز سے کہا یا صباح یا صباح۔ یہ یا صباح جو ہے نا یہ ایک ایسا نعرہ ہوتا تھا جو کہ اس وقت لگایا جاتا تھا جب دشمن قوم پر حملہ کرنے والا ہو، تو اپنی قوم میں سے کوئی آدمی کھڑ کر یہ کہتا تھا یا صباح، کہ دشمن نے حملہ کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا، یعنی کہ بہت ہی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے بھی یہی طریقہ استعمال کیا۔ فاجتمعت الیہ قریش، تو قریش والے جمع ہو گئے، سارے جمع ہو گئے۔ فقال، جب سب جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیرکم علیکم، کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، یعنی کہ آپ کے اللہ کے نبی جبل صفا پر کھڑے تھے نا، تو فرمایا کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو آپ لوگوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری بات مانو گے؟ قالوا نعم، سب نے کہا ہاں جی مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ ما جربنا علیک الا صدقا، کیونکہ ہمیشہ ہم نے آپ کو سچی بات کرتے ہی سیکھا ہے، دیکھا ہے۔ قال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو اے لوگوں میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک بہت شدت والے عذاب سے جو آنے والا ہے۔ فقال ابو لہب، تو ابو لہب جو کہ اللہ کے نبی کا چچا تھا، اس نے کہا تبا لک سائر الیوم، کہ سارا دن تیرا ستیہ ناس ہو، الہذا جمعتنا، کیا تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ فنزلت، تو آیات نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور وہ ہو گئے، ما اغنا عنہ مالہ، نہ اس کے مال نے اس کو کچھ فائدہ دیا، وما کسب، اور جو اس نے کمایا اس نے کچھ فائدہ دیا۔ ولم تواجه قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اول الامر ولم تناسبه العدا، پہلے پہلے جب اللہ کے نبی نے اسلام کی بات شروع کی نا، تو فوراً ہی قریش والوں نے دشمنی نہیں کھڑی کر لی۔ شروع میں وہ اگنور کرتے تھے، شروع میں قریش والے کیا کرتے تھے؟ اگنور کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ محمد جو ہے نا یہ پاگل ہے، یہ بیمار ہے، شاید یہ کوئی مسلط کے ذریعے سے کر رہا ہے، تو انہوں نے کوئی اتنا ذرا لفٹ نہیں کروائی اس کام کو، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی نے یہ کہنا سٹارٹ کیا نا کہ تم لوگ جس بت کی پوجا کرتے ہو وہ بت کچھ نفع نقصان نہیں دیتے، یہاں پر آ کر نا قریش والوں کو برا لگا کہ کیوں یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے۔ یہاں پر اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جو ہے نا لڑائی شروع ہو گئی، اب نبی کو تکلیف پہنچنا شروع ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا کہ کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، اور مجھے اللہ کے راستے میں اتنی زیادہ تکلیف دی گئی ہے، وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، کہ کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کے
آپ کا بائیکاٹ کیا گیا 2 سال کا، وہ جو ابھی آئے گا شب ابی طالب میں، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، حضرت ام کلثوم کو، حضرت رقیہ کو، ٹھیک ہے، مطلب بہت زیادہ ستایا گیا مینٹلی، صرف اللہ کے نبی کو نہیں بلکہ صحابہ کو بھی جو ہے نا وہ طرح طرح کے ظلم اور عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ تو سب سے پہلے آل یاسر جو تھے، یہ 3 لوگ تھے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، اور ان کے خامد حضرت یاسر، اور ان کے بیٹے عمار۔ یہ 3 لوگوں کی فیملی تھی جو کہ یمن سے مائگریٹ ہو کر آئی تھی، اور باندی لوگ تھے۔ تو سب سے پہلے جو تھے نا حضرت عمار اسلام لے کر آئے، پھر ان کی محنت سے ان کے والدین بھی اسلام لے کر آئے۔ تو مکہ والوں نے ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دی، یہاں تک کہ ان کے جسم کو ننگا کر کے دن کو، دوپہر کو سختی دھوپ میں وہ ریت پر لٹا دیتے تھے، اور جو ڈھال ہوتی تھی لوہے کی، اس کو آگ میں گرم کر کے وہ ان کو پہنا دیتے تھے۔ فمر بہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن اللہ کے نبی ان کے پاس سے گزرے، اور ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، تو فرمایا صبرن آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، انشاءاللہ تمہارا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جنت ہے۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عمار کی والدہ تھی، ان کو ابو جہل نے ایک برچھا مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی، اور اسلام میں سب سے پہلے شہادت حضرت سمیہ کی ہے۔ ومنہم بلال بن رباح، بلال بن رباح کا بھی ایسا ہی حال کیا گیا کہ ان کو بھی گلے کے اندر رسی ڈال کے بچوں کو پکڑا دیتے تھے، دوپہر میں وہ ان کو ریت پہ لٹاتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ جب اس طرح کا عذاب دیا جا رہا تھا، تو جو قریش کے جو عزت دار لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے کافی بیچ میں آ کر کوشش کی کہ کس طریقے سے جو ہے نا روکا جائے ان کو عذاب دینے سے، لیکن جو ابو جہل تھے، ان کی جو پارٹی تھی، انہوں نے کوئی نہیں سنی، اور عذاب دینے میں جو ہے نا لگے رہے، یہاں تک کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ قریش والے جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کے ابو طالب کے پاس آئے، جو کہ اللہ کے نبی کے چچا تھے، اور ان کو آ کر کہنے لگے کہ بھئی محمد کو جو ہے نا وہ محمد سے بات کرو کہ وہ یہ کام چھوڑ دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقادرین، کہ میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ کوئی آدمی میرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے یا چاند لا کے رکھ دے، تو تب بھی میں کام نہیں چھوڑوں گا۔ اب میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ حدیث بار بار سنی ہوگی کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں، تو میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کیا مطلب ہے کہ میرے ہاتھ میں چاند اور سورج لا کے رکھ دیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو بتانا چاہتا ہے وہ ہینڈ ریز کر سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ میرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور چاند لا کے رکھ دیں؟ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں جی، کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں، الٹے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں، میں پھر بھی یہ کام نہیں چھوڑوں گا؟ کیا اس کا مطلب یہ کہ مجھے جتنی مرضی تکلیفیں دے لیں؟ طاقت کی بات کر رہے ہیں، دنیا کے تمام چیزوں سے دین بہتر ہے۔ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ دنیا کے سارے خزانے بھی مجھے دے دیں، یہاں تک کہ سورج بھی مجھے لا کے دے دیں اور چاند بھی مجھے لا کے دے دیں، پھر بھی میں اس دین کا کام کرنے والا نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب ابو طالب نے، آپ کے چچا نے، اللہ کے نبی کا یہ عزم دیکھا، ان کا یہ کانفیڈنس دیکھا، تو ابو طالب نے قریش کو ہی کہا واللہ ما کذب قط، کہ میرے بتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ارجعوا راشدین، تم مہربانی کرو واپس چلے جاؤ۔ ثم قام صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی اس مجلس سے کھڑے ہوئے، فلما ولى، جب جانے لگے، ناداہ ابو طالب، تو ابو طالب نے اللہ کے نبی کو آواز دی، فقال اذهب يا ابن اخي، اے میرے بتیجے جاؤ، فقل ما احببت، جو کہنا ہے کہو، فوالله لا اسلمك لشيء ابدا، آپ کو کوئی نقصان پہنچائے یہ میں ایسا ہونے نہیں دوں۔ اچھا جی، اس کے بعد جب بہت زیادہ تکلیفیں بڑھ گئیں مکہ والوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ تو سب سے پہلی ہجرت جو ہے نا وہ حبشہ کی طرف کی گئی تھی۔ آج کل حبشہ کون سا کنٹری ہے؟ ہاں، آج کل حبشہ کون سا کنٹری ہے؟ جلدی سے کون سا کنٹری ہے حبشہ؟ گوگل نہیں کرنا کسی نے، انسٹاگرام پہ بھی بتا سکتے ہیں۔ مدینہ نہیں ہے حبشہ آج کل کون سا؟ یثرب نہیں ہے، حبشہ بھائی، حبشہ ایتھوپیا، نائجیریا، ہاں نہیں، سیریا نہیں ہے، صومال اور ایتھوپیا، یہ 2 کنٹریز ہیں جو کہ حبشہ ہے۔ تو اس لیے
میرے ایک کلاس فیلو ہیں، ابھی بھی میرے ساتھ ہی ہیں، وہ صومال کے ہیں. وہ یہ اکثر بات کیا کرتے تھے کہ مکہ کے بعد دین کہاں پہلے گیا. مکہ سے پہلے ہمارے پاس دین، مکہ کے بعد ہمارے پاس دین آیا، مدینہ میں بعد میں دین گیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ مکہ کے بعد کہاں دین گیا، مدینہ میں گیا. نہیں، پہلے حبشہ میں کیا، کیونکہ مسلمان وہاں ہجرت کر کے گئے تھے. لما اشتد اذى المشرکین، جب مشرکین کی تکلیفیں بہت زیادہ بڑھ گئیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لے آئے. وضاقت ارض مکہ علیہم، اور مکہ کی سرزمین ان کے لیے تنگ پڑ گئی. قال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا، ان بارض الحبشۃ ملکا لا یظلم احد عنده، کہ حبشہ کی سرزمین میں ایک بادشاہ ہے، وہ بڑا ہی انصاف والا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا. فالحقوا ببلادہ، تو تم اس کے کنٹری میں، اس ملک میں چلے جاؤ. حتی یجعل اللہ لکم فرجا ومخرجا مما انتم فیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی کر دیں. فخرجت عند ذلك جماعت من المسلمین الى ارض الحبشہ، تو مسلمانوں کی ایک جماعت جو کہ جن کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں وہ نکلی حبشہ کی طرف. فی رجب کے مہینے میں نکلی. فی السنۃ الخامسۃ من البعثہ، نبوت کی 5ویں سال، یعنی 1 2 3 4 5ویں سال یہ نکلی. وعددهم 11 رجلا، اور اس میں سے 11 آدمی تھے. واربع نسوۃ علی المشہور، اور مشہور قول کے مطابق 4 خواتین تھیں. فاقاموا فی خیر جوار من نجاشی، حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کو نجاشی کہتے ہیں، وہ اس کے پاس رہے. اچھا، یہ جو نجاشی ہے نا، یہ بادشاہ کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بادشاہ کا کیا ہے؟ کیا ہے جلدی سے لکھ کے بتائیں، جلدی سے لکھیں. لقب ہے، ٹائٹل ہے. جس طرح سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں ان کا نام ملک سلمان ہے، لیکن الخادم الحرمین الشریفین کہہ جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے وزیر پنجاب کو کیا کہتے ہیں؟ خادم اعلیٰ. ٹھیک ہے، تو ٹائٹل ہے، نجاشی ہے. لیکن اچھا، وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر یہ بالکل سکون سے رہنے لگے. بالکل جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں پر ظلم نہیں کیا جاتا، تو وہاں پہ جا کے رہنے لگے. لیکن بلغہم بعد حین ان قریش اسلمت، لیکن کچھ وقت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ایک اڑتی اڑتی خبر حبشہ والوں کو پہنچی کہ قریش والے جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے. اب یہ خبر افواہ تھی یا اتھینٹک نہیں تھی، پتہ نہیں کیا تھا، لیکن جو حبشہ کے اندر مسلمان تھے انہوں نے اس خبر کو سچ مان لیا کہ ہاں یار قریش والے جو ہے نا وہ ایمان لے آئے ہیں. فعاد منہم قوم، تو اس میں سے کچھ لوگ واپس مکہ آ گئے. فلما قدموا الى مکہ، جب وہ مکہ کے قریب پہنچے، بلغ ان خبر اسلام اہل مکہ کان کاذبا، تو ان کو پتہ چلا کہ قریش والوں کے اسلام لانے کی خبر جھوٹی تھی. فرجع منہم من رجع الى الحبشہ، تو اس جماعت میں سے کچھ لوگ واپس حبشہ کی طرف لے آگے. ودخل جماعت مکہ، اور کچھ لوگ مکہ داخل ہو گئے. فلقوا من قریش اذن شدیدا، وہ دوبارہ قریش کے عذاب کا شکار ہو گئے. فاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ بالہجرۃ الی الحبشۃ مرۃ ثانیہ، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے دوبارہ سیکنڈ ٹائم پھر ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ اب آپ دوبارہ پھر ہجرت کر جائیں. وَكَانَ عَدَدُ الْمُهَاجِرِينَ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ، جب دوسری دفعہ ہجرت ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 83 رجلا، 38 لوگ تھے. 38 لوگ، پہلے 11 تھے، دوسری دفعہ 38 سے. و18 امرأة، اور 18 خواتین تھی، پہلے 4 تھیں. یہ جو نمبرز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہوٹ کے ایگزام میں آ سکتے ہیں. فَأَقَامُوا عِنْدَ النَّجَاشِ عَلَى أَحْسَنِ حال، تو یہ نجاشی کے ہاتھ جو ہے نا وہ رہے. اچھا جی، 5 سال ہو گئے ہیں نبوت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں. ان 5 سالوں میں کیا ہوا؟ اید اللہ نبیہ باسلام حمزہ ابن عبد المطلب. حمزہ جو کہ اللہ کے نبی کے چچا تھے، یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ پرسنالٹی تھے، بہادر تھے اور جنگجو تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت حمزہ کو اسلام کی دولت دے دی، تو اس سے تھوڑا سے مسلمان اسٹرانگ ہو گئے. وعمر ابن الخطاب، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی سبحان اللہ، یہ 2 حضرات جب ایمان لے کر آئے تو مسلمانوں کو تھوڑا سا کانفیڈنس ملا، اور قریش والے جو ہے نا تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ دونوں حضرات ہی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے.
فَأَفْزَعَ ذَلِكَ قُرَيْشًا، تو اس سے قریش تھوڑے سے ڈر گئے جب دیکھا کہ ادھر حبشہ کے اندر مسلمانوں کو پناہ مل گئی ہے، وہاں مسلمان رہ رہے ہیں، ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، اور یہاں پر مکہ کے اندر حضرت عمر اور حضرت حمزہ ایمان لے کے آئے ہیں، تو اب وہ تکلیف دینے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے. لیکن انہوں نے ایک اور پلان بنایا. وہ پلان کیا تھا؟ اجمعوا علی یقتلوا النبی، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا. فبلغ ذلك ابا طالب، تو ابو طالب کو جب یہ خبر پہنچی کہ میری بھتیجے کے قتل ہونے کے پلاننگ ہو رہی ہے، طلب من بنی عبد مناف ان یناصروه، تو انہوں نے اپنی قبیلے کے، اپنی فیملی کے لوگوں کو جمع کر لیا، عبد مناف والوں کو، کہ وہ ان کی ہیلپ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے میں، ان کی مدد کرنے میں. لیکن جو بنی عبد مناف کا جو قبیلہ تھا، اس میں سے صرف ایک فیملی اب بنو مطلب نے کہا کہ ہاں ہم آگے آئیں گے، باقی کسی نے بھی آگے آنے کی کوشش نہیں کی، اور ایسا ہی ہوا. تو اچھا، یہاں پر میں ایک بات کلیئر کر دوں. وہ بات یہ اس طرح یہ ہے کہ دیکھیں، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور دو پہاڑوں کے درمیان، ایسے یہ پہاڑ ہے نا، یہ ایسے پہاڑ ہے، یہاں پر ایک وادی ہے ابی طالب، شعب ابی طالب. شعب کہتے ہیں ویلی کو، شعب کسے کہتے ہیں؟ ویلی. دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، جو گہری جگہ ہوتی ہے، اسے شعب کہتے ہیں. انگلش میں ویلی کہتے ہیں، اردو میں گھاٹی کہتے ہیں. یہ جو گھاٹی ہے، یہ ابو طالب کے نام پر تھی، ابو طالب کی پراپرٹی تھی، ان کی ملکیت میں تھی، اس لیے کہتے ہیں شعب ابی طالب، ابی طالب کی گھاٹی. قریش والوں نے نہیں اللہ کے نبی کو یہاں پر قید کیا تھا، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی ان لوگوں کی پلاننگ تھی جو اللہ کے نبی کو سیو کرنا چاہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ایسا کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے نکال کر دو پہاڑوں کے درمیان یہ جو وادی ہے نا، اس میں لا کر مقیم کر دو، اور ہم اس پہاڑ کے اوپر پہرا دیا کریں گے. بیسیکلی یہ اللہ کے نبی کو ڈیفینڈ کرنے کا، ان کو اس پلاننگ سے بچانے کا منصوبہ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اس کا ایک رزلٹ کیا ہوا کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھاٹی میں لا کر بسایا گیا، یہاں پر ان کو کیمپ میں رکھا گیا تاکہ اللہ کے نبی کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے اور ہم اچھے طریقے سے نبی کو ڈیفینڈ کریں، تو کفار نے بائیکاٹ کر دیا کہ کوئی بھی آدمی باہر سے اس گھاٹی میں کھانے پینے کی چیز نہیں لے کر جائے گا، جس کے ریزلٹ سے یہ ہوا کہ بھوک اور فاقہ آ گیا. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آئی ہے؟ مطلب کفار نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے نبی، مطلب محمد کو اس گھاٹی میں بند کیا جائے، نہیں، بلکہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے تھے نا، وہ یہاں پر لے کر آئے تھے تاکہ اچھے سے ڈیفینڈ کر سکیں. گھروں کے اندر اچھے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی بھی گھس سکتا ہے، کہیں سے بھی گھس سکتا ہے، ساتھ والی کی چھت سے، ہمسایوں کی چھت سے. تو انہوں نے کہا کہ اس گھاٹی میں لے کر آتے ہیں. تو بائیکاٹ ایسے ہوا. تو جب دیکھا کہ بنی ہاشم جو ہے نا اور بنی مطلب وہ اللہ کے نبی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. بائیکاٹ کیا تھا؟ اللہ یناکحوہم، کوئی بھی بنی ہاشم سے نکاح نہیں کرے گا. ولا یبایعوہم، اور نہ ہی کوئی ان کی ہیلپ کرے گا. ولا یکلموہم، نہ ان سے کوئی بات کرے گا، نہ اس کو کوئی چیز بیچے گا، نہ اسے کوئی چیز خریدے گا. حتی یسلموا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی کو ہمارے ہینڈ اوور کر دیں اور ہم ان کو قتل کر دیں. یہ سارا کا سارا ایگریمنٹ جو تھا نا، وہ لکھا گیا تھا، اور لکھنے کے بعد وہ جو پیپر تھا جس پہ لکھا ہوا تھا، علقوہ فی جوف الکعبہ، انہوں نے کعبے کے ساتھ اس کو لٹکا دیا تھا. وذالک فی محرم، یہ محرم کے مہینے میں ہوا تھا. سنۃ 7 من البعثہ، نبوت کے 7ویں سال ہوا تھا. محرم کے مہینے میں نبوت کے 7ویں سال میں ہوا تھا. وَأَقَامَ بنو ہاشم علی ذلک، بنو ہاشم وہ شیب ابی طالب میں چلے گئے. حتی جحدوا من شدت الحصار، یہاں تک کہ بہت زیادہ سخت پریشانیاں ہوئی تھی. واشتد علیہم بلا، مشکلات بڑھ گئیں. وَأَكَلُوا وَرَقَ الثَّمَرِ، کیکر کے درخت وہ کھائے. وقد مکثوا علی ذلک 3 سنوات، 3 سال تک یہ بائیکاٹ جاری رہا، یعنی 3 سال تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر جو ڈیٹیلز ہیں وہ ذکر نہیں کی گئی ہیں، ورنہ ایسی ایسی ڈیٹیلز ہیں کہ انسان کے مطلب آپ کو رات کو نیند نہ آئے. ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. سعد بن نبی وقاص جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نا، شیب ابی طالب کا واقعہ سنا رہے ہیں. کہتے ہیں ایک رات میں اٹھا تو مجھے
قضائے حاجت کے لیے پیشاب کے لیے جانا تھا. تو میں پیشاب کرنے کے لیے نکلا. جیسے ہی میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تو میرا جو پیشاب تھا وہ کسی چیز کے اوپر گرا. جو قطرے تھے وہ گرے. تو جیسے ہی گرے تو آواز آئی. مجھے لگا کہ یہ کچھ سخت چیز ہے. جب میں پیشاب کرنے سے فارغ ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو چمڑا ہے، کچھ سڑا پرانا چمڑا ہے. تو کہہ رہے تھے کہ مطلب یہ صحیح واقعہ ہے اور اتھینٹک واقعہ ہے. تو کہنے لگے کہ جب میں نے اس کو ذرا غور سے دیکھا تو وہ چمڑے کی پیسز تھے. تو کہا میں نے جلدی سے اٹھا لیا کیونکہ کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں تھی. وہ میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا اور اس کو صاف کر کے دھو کے صبح جلا کے میں نے وہ راکھ جو ہے نا وہ ہم نے کھائی. تو بہت سخت حالات تھے. ٹھیک ہے، ڈیٹیلز کبھی بعد میں کبھی موقع ملے گا تو پڑھ لے گا. 3 سال تک جو ہے نا وہ جاری رہی یہ والی. جو قریش والے تھے، جو عزت دار لوگ تھے نا، باقی جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ راضی نہیں تھے. وہ ابو جہل کی اور اس کی پارٹی کے اس کے خلاف تھے کہ کیوں آپ لوگوں نے محمد کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، بچے رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو قریش والوں نے جو کہ عزت دار لوگ تھے نا تھوڑے سے، انہوں نے ایک کوشش کی جائے کہ یہ ایگریمنٹ کس طریقے سے ختم کیا جائے. تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم اس ایگریمنٹ کو نہیں مانتے. اس میں سب سے پہلے ہشام بن عمر تھے. ہشام بن عمر جو تھے نا سب سے پہلے وہ کھڑے ہوئے کہ یار ہم یہ ایگریمنٹ نہیں مانتے، یہ ظلم ہو رہا ہے نبی محمد کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ، ہم نہیں مانتے. تو انہوں نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا. تو مطعم بن عدی وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے اور سب مل کر جو ہے نا وہ بیت اللہ کے پاس گئے اور وہاں جا کر سب کو کہا کہ بھئی یہ جو آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے نا محمد کا، ہم یہ نہیں مانتے. ہم وہ جو ایگریمنٹ آپ لوگوں نے بیت اللہ کے اندر لٹکایا ہوا ہے نا ہم اس کو پھاڑ دیں گے. یہ کہہ کر جب وہ اندر گئے تو جا کر دیکھا کہ وہ صحیفہ جو ہے وہ دیمک کھا چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیمک بھیج دی تھی اور سارے کا سارا ایگریمنٹ جو ہے نا وہ کھا چکے تھے. صرف بسم اللہ، اللہم بسمک اللہم، یہ الفاظ جو ہے نا یہ اس ایگریمنٹ پر باقی تھے. باقی سارے کا سارا ایگریمنٹ جو ہے نا وہ دیمک کھا چکی تھی. فخرج ابو طالب من قریش، ابو طالب جو ہے نا وہ باہر آئے اور فاخبرهم ان ابن اخیہ قد قال. اور یہ جو سارا کچھ ہونے سے پہلے اللہ کے نبی نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صحیفہ پھاڑ دیا ہے. تو ابو طالب یہ بتانے کے لیے آ رہے تھے کہ میرا بھتیجا یہ کہہ رہا ہے کہ صحیفہ پھٹ چکا ہے، دیکھو ذرا چیک تو کرو. واقعی جب دیکھا کہ ہاں وہ تو واقعی ایسے ہو چکا ہے تو بہرحال یہ جو بائیکاٹ تھا یہ ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے کر آئے 3 سال کے بعد. اچھا جی، یہاں تک جو ہے نا وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آگے اب حضرت خدیجہ کی وفات ہے، عام الحزن آپ نے نام سنا ہے، انشاءاللہ یہ اب کل جو ہے نا وہ کنٹینیو کریں گے. جی اب آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی پوچھ سکتے ہیں. پچھلے کسی لیسن کا کوشچن ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں.